بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 456 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سے لے کر 63 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے گھاٹے میں رہنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اے میرے بندو، کتنی محبت ہے اس آیت میں۔ تفسیر میں آیا، بعض لوگوں نے ان الفاظ کی یہ عجیب تعویل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اے میرے بندوں کہہ کر لوگوں سے خطاب کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا سب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک ایسی تعویل ہے جسے تعویل نہیں بلکہ قرآن کی معنوی تحریف یا اللہ کے کلام کے ساتھ کھیل کہنا چاہیے۔ جاہل عقیدت مندوں کا کوئی گروہ تو اس نقطے کو سن کر جھوم اٹھے گا، لیکن یہ تعویل اگر صحیح ہو تو پھر پورا قرآن کا کانٹیکسٹ چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن تو روز اول تا آخر انسانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ قرار دیتا ہے، اور اس کی ساری دعوت ہی یہ ہے کہ تم ایک اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بندے تھے، ان کو اللہ نے رب نہیں بلکہ رسول بنا کر بھیجا، اس لیے بھیجا کہ خود بھی اسی کی بندگی کریں اور لوگوں کو بھی اسی کی بندگی سکھائیں۔ آخر کسی صاحب عقل آدمی کے دماغ میں یہ بات کیسے سما سکتی ہے کہ مکہ معظمہ میں کفار قریش کے درمیان کھڑے ہو کر ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یک اعلان کر دیا ہوگا کہ تم عبد الاعضاء اور عبد الشمس کے بجائے دراصل عبد محمد ہو۔ بہرحال یہ ایکسپلینیشن جو ہے یہ تعویل کے حوالے سے، اس آیت کے حوالے سے تو بڑی کلیئرٹی نظر آ رہی ہے۔ اے میرے بندو، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ آیت کے آخر میں آیا جو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ خطاب تمام انسانوں سے ہے، صرف اہل ایمان کو مخاطب قرار دینے کے لیے کوئی وزنی دلیل نہیں، اور جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، عام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ و انابت کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں، بلکہ بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت فرما دی ہے کہ گناہوں کی معافی کی صورت بندگی و اطاعت ہے۔ امید ہے ضرور اس آیت میں دلائی گئی بڑی مضبوطی کے ساتھ کہ اگر آپ ساری عمر بھی بیراروی میں رہ گئے ہیں، لیکن اگر آپ واپس آ گئے ہیں، پلٹ آئے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ آئے ہیں اور عمل کرنے کی جستجو رکھتے ہیں اور عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ کر سکتا ہے، بے شک وہ کر سکتا ہے، اس کا اختیار ہے، وہ کر سکتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ترجمہ: پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ خوبصورت بات، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے۔ سبحان اللہ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی۔ تفسیر میں آتا ہے کتاب اللہ کے بہترین پہلو کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے آدمی ان کی تعمیل کرے، جن کاموں سے اس نے منع کیا ان سے بچے، اور امثال اور قصوں میں جو کچھ اس نے ارشاد فرمایا اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے، بخلاف اس کے جو شخص حکم سے منہ موڑتا ہے، جو تنبیہات ہیں ان کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ کی واضح و نصیحت سے کوئی اثر نہیں لیتا، وہ کتاب اللہ کے بدترین پہلو کو اختیار کرتا ہے
یعنی وہ پہلو اختیار کرتا ہے جسے کتاب اللہ بدترین قرار دیتی ہے، یعنی وہ گناہ کے کام جن سے منع فرمایا ان کو اختیار کرتا ہے اگر تو وہ پھر بدترین کاموں کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں بہترین پہلو کی طرف، یعنی نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ ترجمہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعد میں افسوس نہ کرتے رہ جانا، ابھی ہوش کے ناخن لے لو۔ او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ ترجمہ یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ او تقولا حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ ترجمہ یہ عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، تو اس ٹائم تک بہت دیر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ابھی ہوش کے ناخن لو، ابھی عقل سے کام لو۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین۔ ترجمہ اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ ترجمہ اور آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی گزند پہنچے گا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ ترجمہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اس نے دنیا کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہی ہر چیز کی خبر گیری کر رہا ہے اور نگہبانی کر رہا ہے۔ تمام چیزیں جس طرح اس نے پیدا کرنے سے وجود میں آئیں اسی طرح وہ اس کے باقی رکھنے سے باقی ہیں، اس کے پرورش کرنے سے پھل پھول رہی ہیں اور اس کی حفاظت و نگرانی میں کام کر رہی ہیں۔ بے شک لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 63 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور اس قرآن پاک کے اس علم کی حصول کی برکت سے ہماری زندگیوں میں وہ مثبت تبدیلیاں رونما ہوں جو اللہ تعالیٰ کے منظور نظر ہوں اور ہم سیدھے راستے پہ چلنے والے بن جائیں اور قیامت والے دن اللہ کے سامنے کچھ حد تک سرخروئی حاصل کر سکیں کہ ہم نے اس دین کی خاطر اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ چینج لے کر آئے۔ بہت ہم پھنس گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں وہ لگن، وہ کرج، وہ طاقت، وہ جذبہ عطا فرمائے جو کہیں کھو گیا ہے۔ دینی طور پہ ہم بالکل کھوکھلے ہو گئے، ہمارے چہروں پہ تمازت آ جاتی ہے دین کے نام پہ، لیکن ہم اندر سے کھوکھلے ہیں، کردار نہیں رہ گئے۔ ہم اندر جھانک کے دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اندر جھانک کے دیکھتے ہیں بہت بھیانک شکل نظر آتی ہے، فوراً ہم منہ دوسری طرف کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم اندر دیکھیں اور جس چیز کی بھیانک شکل ہمیں نظر آتی ہے ہم اس کو نکال کے باہر پھینکیں اور وہاں ایک خوبصورت معاملہ پیدا فرمائیں جس سے
آہستہ آہستہ ہمارے باطن کے اندر بھی صفائی ہو، ہمارا ظاہر اس کے مطابق ہو جائے، اور پھر ہم ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔